كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم هاكم التقاطع حتى ذكر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن كلا لو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم آمین۔ اللہ پاک جو کلمات و عبادات ہم سب نے پڑھے ہیں ہماری یہ دعا ساری کلام کو حضور کے صدقہ سے اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرما آمین۔ اللہ نبی پاک کا صدقہ بالخصوص مرحوم مغفور کبرا حاجی صاحب کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں اللہ قبول فرما آمین۔ اللہ کلام پاک دعا ان کے لیے باعث وسیلہ ذریعہ نجات بنا آمین۔ اللہ ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما آمین۔ قبر کو بقائے نور بنا اپنی جواری رحمت کی جگہ نصیب فرما آمین۔ اللہ پاک حضور کی ساری گناہگار امت کی بخشش اور مغفرت فرما آمین۔ ہم حاضرین محفل کی بھی بخشش اور مغفرت فرما ہماری بھی دنیا اور آخرت بہتر فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری نارو چلیا موت دا سن کے نارو
چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے میاں سب کے لئے بے وفا دوست ڈیلیٹ کر دیو موبائل چو نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیو کیوں اے میاں صاحب دی تشریح میں کیتی ہے شعر تے انہوں نے لکھیا اگو تشریح تے میں تھوڑی بہت کرنی ہے نا او کہنے خاندانی یار رکھو میاں صاحب کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا تے میرا او شعر پوری دنیا تے سنیا گیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے ہاں او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کم کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے
بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے میاں سب کے لئے بے وفا دوست ڈیلیٹ کر دیو موبائل چو نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیو کیوں اے میاں صاحب دی تشریح میں کیتی ہے شعر تے انہوں نے لکھیا اگو تشریح تے میں تھوڑی بہت کرنی ہے نا او کہنے خاندانی یار رکھو میاں صاحب کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدرہ دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا تے میرا او شعر پوری دنیا تے سنیا گیا کہ ٹر گئے یار محبت والے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم.
الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے احباب درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، یہ انتقال کا سلسلہ بڑے دور سے چلتا ہے، بڑے دور تک جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو اللہ نے من کل الوجوہ ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان تھا مگر اسے خود پتہ نہیں تھا میں ہوں یا نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں ہوں یا نہیں۔ عالم ارواح سے منتقل ہوا، باپ کی پشت میں آیا، وہاں سے انتقال ہوا، ماں کے رحم میں آیا، وہاں سے انتقال ہوا، عالم دنیا میں آیا، یہاں سے انتقال ہوتا ہے اور عالم برزخ میں جاتا ہے، عالم برزخ سے پھر انتقال ہوگا اور عالم حشر میں آئے گا۔ تو انسان کو رب نے بالکل من کل الوجوہ ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، کافر بھی نہیں ہوتا۔ جو ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے نا کہ بندہ مر کے گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، نہیں، من کل الوجوہ کافر بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک جسم عنصری جو ہمیں آپ نظر آ رہا ہے، دوسرا ہے روح۔ موت آتی ہے جسم عنصری کو، روح کو موت نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر ربی اور امر ربی کو موت نہیں آتی۔ اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے کہ کافر کی ہی کیوں نہ ہو۔ تو انسان مر کر ختم نہیں ہوتا۔ انتقال کا سلسلہ شروع ہوا تھا عالم ارواح سے اور یہ جاتا ہے عالم حشر تک۔ ایک انتقال جس سے ہم سارے واقف ہیں، انتقال میں دنیا الی البرزخ، دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہونا۔ انسان ہے کیا؟ انا خلقنا من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ تَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ انسان کی جب ابتدا ہوئی تو مٹی سے اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا جناب آدم کو، اس سے آگے سلسلہ چلا انسانیت کا۔ اب پیدائش کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ پانی کے دو قطرے، وہ منتقل ہوتے ہیں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کے مطابق 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے اس وقت تک وہ 3 مراحل سے گزرتا ہے، پھر ایک انسانی شکل میں آتا ہے چھوٹا سا بچہ، وہ فرشتہ جس کو رب نے ماں کے رحم پر معمور کیا ہے ایسے ہاتھ میں لیتا ہے، بچے کو ماں کے پیٹ میں ایسے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اسے مکمل بنانا ہے یا یہیں پر اس کو مار دینا ہے؟ اگر اللہ فرمائے کہ اس کو ہم نے دنیا میں زندہ بھیجنا ہے تو 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے فرشتے اس میں روح پھونک، فرشتہ بچے میں روح پھونکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتہ اکتب لکھ، فرشتہ کہتا ہے ما اکتب مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ فرماتا ہے اکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی و سعید، لکھ دیا دنیا میں کھائے گا کتنا وہاں لکھ دیا جاتا ہے، کہ دنیا میں جیے گا کب تک وہاں لکھ دیا جاتا ہے، دنیا میں اعمال کیسے کرے گا وہاں لکھ دیا جاتا ہے، خوش بخت ہے یا بدبخت اس کا فیصلہ وہاں کر دیا جاتا ہے۔ ہم ایک عمر تک آتے ہیں جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں جو چلنے میں ماں باپ کا محتاج، اٹھنے میں ماں باپ کا محتاج،
دودھ پینے میں ماں باپ کا محتاج، مکمل ہی محتاج ہوتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں جوانی دیتے ہیں، جوان ہوتے ہو کسی کے محتاجی نہیں رب کی ذات کے علاوہ، خود چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، کماتے ہو۔ ثم تبلغوا اشدکم کے بعد ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ آیات میں بھی اتنا چھوڑ رہا ہوں، پھر ہم تمہیں ارذل العمر کی طرف لے آتے ہیں اسی طرح جیسے بچہ تھا۔ تم ایسی سٹیج کو پہنچ جاتے ہو بڑھاپے میں، چلنے میں دوسرے کے محتاج، اٹھنے میں دوسرے کے محتاج، کھانے میں دوسرے کے محتاج، پینے میں دوسرے کے محتاج، پاسا پلٹنے کی خاطر، یعنی ایک طرف سے آپ نے دوسری طرف ہونا ہے تو دوسرے کے محتاج، کیونکہ لکل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز کو اللہ سے لوٹا دیتا ہے، جیسے کمزور پیدا ہوا تھا ویسے ہی دنیا سے جاتا ہے۔ شروع میں محتاج تھا، بڑھاپے میں اگر جاتا ہے پھر محتاج، خود چرپائی سے اٹھ نہیں سکتا، لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال نہیں سکتا، محتاج ہے۔ تو یہ ایک عمر کی سٹیج ایسی بھی آتی ہے جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، اور اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ اگلی بات جو میں نے کی ہے کہ انسان کو اللہ نے بالکل ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہوا 40 دن تک اس کے ختم ہوتے پھر ختم کر دیا گیا۔ سامعین محترم، اگر ایک بندہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر 1000 سال کے بعد جائے، بالفرض اگر اللہ اتنی عمر کے 1000 سال کے بعد جائے، قبر والا آنے والے کو پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا ہے، قبر والا پہچانتا ہے، کیوں؟ روح زندہ ہے۔ اور موت کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں موت کی تعریف ہی نہیں آتی۔ موت نام ہے روح کا جسم سے نکل کر بدستور اس کا تعلق جسم سے قائم ہو، اس کو موت کہتے ہیں۔ اگرچہ کسی کی روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، کسی کے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، علی وجہ العمل، اعمال کے مطابق روح کو انسان کے جسم سے اللہ بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ جہاں پر بھی ہو بدستور اس کا تعلق جسم سے قائم ہے۔ روح اعلیٰ علیین میں 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ بندہ قبرستان پہ آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے، فوراً اسے جواب ملتا ہے، اگرچہ ہم سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ اصول ہے جو بندہ جواب نہ دے سکتا ہو اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ بندے 4 سوئے ہوئے ہمیں حکم ہے اسے سلام نہ کریں، وہ جواب نہیں دے گا۔ اور جب قبرستان میں آتے ہیں تو اللہ نبی نے فرمایا کہ جب قبرستان میں جو تو کہو السلام علیکم یا اہل قبور، سلام دو، کیونکہ وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں، تم ان کا جواب سن نہیں سکتے۔ ان کی قوت سماعت پہلے سے زیادہ، قوت بصارت سے پہلے سے زیادہ، اور قوت لمسہ پہلے سے زیادہ۔ جتنا انسان دنیا میں سنتا ہے اس کی بنسبت مرنے کے بعد انسان زیادہ سنتا ہے۔ جتنا انسان دنیا میں دیکھتا ہے مرنے کے بعد اس کو پہلے سے دکھتا زیادہ ہے۔ جتنی تکلیف یا خوشی انسان دنیا میں محسوس کرتا تھا جب روح جسم کے اندر تھی، مرنے کے بعد سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کریم مصطفیٰ نے فرمایا، جب پوچھا گیا نا حضور کیا انسان مرنے کے بعد سنتا ہے، آپ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ روح کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ جب تک وہ پنجرے میں بند ہے کتنا اڑے گا، نیچے سے اڑے گا، چھت کے ساتھ لگے گا، پھر بیٹھ جائے گا، کیونکہ پنجرا بند ہے۔ ایسے ہی انسانی روح بھی جسم کے اندر بند ہے۔ جب یہ نکلتی ہے تو اس پرندے کی طرح ہوتی ہے جس کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے۔ دروازہ کھولنے کی دیر ہے وہ آسمان کی پنہانیوں میں گم ہو جاتا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کی اڑان پہلے سے زیادہ۔ ایسے ہی جب جسم انسانی سے روح نکلتی ہے، اب اس کی دیکھنے کی قوت پہلے سے زیادہ، کیونکہ اب آزاد ہو چکی ہے، محسوس کرنے کی قوت پہلے سے زیادہ، سننے کی قوت پہلے سے زیادہ۔ اس لیے حکم ہے جب مردے کو آپ غسل دیں، مومی کاغذ ساتھ ہاتھوں کے لگا لیں۔ جو لائنیں ہیں نا یہ بھی اسے تکلیف دیتی ہے، یہ لائنیں کھردری ہے یہ بھی اسے تکلیف دیتی ہیں۔ دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، خود منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کیوں؟ ابھی ہماری روح جسم کے اندر قید ہے، مقید ہے۔ جب نکلتی ہے تو اب یہ ہاتھ کی رگیں بھی اسے تکلیف دیتی ہیں، یہ لائنیں بھی اسے اذیت دیتی ہیں، کیونکہ اب اس کی قوت محسوس پہلے سے زیادہ ہے، حس بڑھ چکی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کریم مصطفیٰ نے فرمایا جب ایک بندے کو دفن کر کے گھر والے چلے جاتے ہیں، وہ پلٹتے ہیں
منو مٹی قبر کے اوپر ڈال دی. اب اس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ یسمع قرانی علیہم، جو لوگ اس کو دفن کر کے قبرستان سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے چلنے کے سبب سے جو آخر پاؤں کی پیدا ہوتی ہے انہیں خود محسوس نہیں ہوتی، وہ منو مٹی کے نیچے مردہ اس کو سن رہا ہوتا ہے. اب ہماری یہ ساری گفتگو بزرگ سن رہے ہیں مگر ہمیں اس کا احساس نہیں. تو مرنے کے بعد تعلق ٹوٹ نہیں جاتے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اور مر کے کافر بھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ روح کی بھی زندہ رہتی ہے. تو ہم نے تو اپنے قریبوں کو کہتے ہیں 40 دن ہوئے تو مار کے مٹی ہو گئے. ایسا تصور بالکل نہیں ہے. جس میں انسری کو تو شاید کیڑے کھا جائے، اللہ کی روح کو موت نہیں آتی. اسے قیامت تک قائم رہنا ہے اور قیامت کے بعد بھی قائم رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے امر کو موت نہیں. موت کو موت آئے گی، قیامت میں موت کو موت آ جائے گی، انسان کی روح کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ امر ربی ہے. اور امر ربی موت سے مستقل ہے، اسے موت آ ہی نہیں سکتی. تو یہ ہمارا تعلق ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ قائم ہے. اب ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں. قبر پہ جائیں، جیسے جانے کا طریقہ ہے، بے ڈنگے طریقے سے نہیں. قبر پہ جائیں، کچھ فاتحہ پڑھیں، اصحال ثواب کریں اور طریقے سے آ جائیں. کیونکہ یہ لوگ ہمارے فاتحہ کی، ہمارے دعا کے محتاج ہوتے ہیں اور یہ اس کا تقاضا کرتے ہیں. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں نا کہ طرح طرح کے افواہیں ہم سنتے رہتے ہیں. 8ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد کی بات کر رہا ہوں، 600 کتابوں کے مصنف. ایک کتاب المسانید جس میں 50,000 حدیثیں ہیں. آپ نے 8 رسالے لکھے ہیں اس حوالے سے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے نا گھروں میں آتی رہتی ہے، اس کو بھولنا جایا کریں. 8 رسالے مجدد وقت نے لکھے ہیں اور حدیثیں وہاں لائی ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ آپ ختم کریں تو یہ بڑا کچھ کریں، کچھ بھی نہ کریں. نماز پڑھیں. جب آپ کہیں گے ربنا اغفر لی والدیّ، آپ کی دعا خود بخود والدین کے حق میں ہوتی رہے گی، خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی رہے گی. اب جب قرآن پاک پڑھے، کوئی بھی عمل کریں، اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے بھی دعا کریں. اسے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. میں ختموں کی ترغیب نہیں دے رہا یہ رہا ہوں کہ ان سے تعلق توڑا نہ جائے. جیسے دنیا میں ہمارے تعلقات کے محتاج تھے، وہ کم تھے، مرنے کے بعد زیادہ محتاج ہیں. اب یہ ہمارے تعلقات کے محتاج ہیں. ان سے تعلق قائم رکھنے کا مطلب کیا؟ نیک اعمال کیے جائیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے. اللہ تعالیٰ بڑا مقدس مہینہ ہمیں عطایا فرمایا کچھ دن قبل. اب ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے ان کو بتائیے گا کہ رمضان میں روزے تو فرض تھے اور نماز پورا سال فرض ہوتی ہے. جو ہجوم ہمیں رمضان میں مساجد میں نظر آیا، کھڑا ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اب جائیں تو کہیں پر امام صاحب اکیلے انتظار کر رہے ہیں، یار کوئی امام مقتدی آئے تو نماز پڑھائیں. یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں کریم مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو جان بوجھ کر کسی عذر کے بغیر نماز چھوڑے وہ تو کافر ہے. میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا، امام اعظم کا موقف نہیں، امام احمد بن حنبل کا موقف آج بھی ایسا ہی ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے. ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، بات لمبی ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ نماز یار ہم پر آج بھی فرض ہے جیسے پہلے فرض تھی، اور اللہ کی بڑی پیاری عبادت ہے. آپ نے ساری زندگی سنا پنا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو بدوا نہیں دی، غلط ہے. یہ حضور نے 40 دن بھی بدوائیں دی ہیں، خاص نماز پڑھ کی بدوائیں کی ہیں. ہاں ایسا ہے کہ اپنے انتقام کی خاطر کسی کو بدوا نہیں دی. جہاں حقوق اللہ کی بات آئے کہ کہیں پر حقوق اللہ طرف ہوتے ہوں تو میرے نبی نے پورا مہینہ بھی بدوائیں دی ہیں. قنوت نازلہ کا ثواب دیکھیں، محدثین کو اٹھائیں، بدوائیں دی ہیں. ایک مرتبہ کریم مصطفیٰ جہاد کے موقع پر نماز کو ادا کرنے سے تاخیر ہوتی ہے، قضا ہو جاتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، کریم مصطفیٰ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارن، یا اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے، نماز رہ گئی ہے. تو ایسی دعائیں حضور نے دی ہیں. جب حقوق اللہ کی بات آئے تو میں اسی حقوق اللہ کی بات کر رہا ہوں. یہ نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں تھی، یہ روزوں سے بھی زیادہ موقع ہے. روزے کا مقام بعد میں ہے، نماز کا پہلے ہے. تو خدا را اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، خود پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے. اور ایک آخری بات، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف نمازیں کافی نہیں ہیں.
صرف نمازیں بھی کافی نہیں، نمازیں پڑھیں لیکن ان کو بچائیں۔ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بندہ تہجد گزار ہے، ساری زندگی تہجد پڑھے، 5 ٹائم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ہر سال حج کر کے آئے، ہر سال عمرہ کر کے آئے، پڑوسی سے تنگ ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ابن جوزی کی روایت کو لائے ہیں، فرماتے کہ من قام اللیل و صام النہار و قطع رحمہ سیق الی جہنم علی وجہہ۔ ایک بندہ ساری زندگی، صرف رمضان کی بات نہیں، ساری زندگی دن کو روزے رکھتے ہوئے گزار دیتا ہے، ساری زندگی راتیں قیاموں میں گزار دیتا ہے، اتنا بڑا عبادت گزار ہے، صائم الدہر، سارے زمانے کے روزے اس کے پاس ہے جب تک وہ زندہ ہے، ساری زندگی کے رات کا قیام اس کے پاس ہے، اتنا بڑا عبادت گزار ہے۔ وَقَطَعَ رَحِمَهُ، ایک عیب ہے اس میں، رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سیق الی جہنم علی وجہہ، اس کی ساری زندگی کی نمازوں کو نہیں دیکھا جائے گا، ساری زندگی کے روزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، ساری زندگی کے راتوں کا قیام اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیق الی جہنم علی وجہہ، وہ روز قیامت منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نمازیں پڑھیں مگر ان کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حقه في الكلام المجيد والفرقان الحميد لهم دار السلام عند ربهم هو وليهم بما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين العنين الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلند السلام صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ سنت پاک نبی دے اتے صدقے نال چلائیں، نور نبی دا دے کے دل نو بخش نور زیائیں، جہاں جہاں جیواں راہ نبی دے اوپر قدم درائیں، سدھی سڑکے والا رستہ ربا نہ چھڑائیں۔ حضرات عزیز شام، مجھ سے پیشرو مقرر بڑے احسن انداز کے ساتھ احباب کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں عمل پیارا ہو کے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جانے والے مرحوم بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرب میں ایک بزرگی والا مہینہ اور جس کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ پا کر اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت عطا فرمائی اور موت نے اپنی آغوش میں لیا۔ پیشرو مقرر ہماری توجہ اس طرف مبذول کروا رہے تھے کہ ہم جو زندے ہیں ہم نے بھی نیکیاں کرنی ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مرحومین کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اور بالخصوص اور بالعموم جو ایک بہترین عبادت نماز اور صلاۃ کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کے محبوب نبی رحمت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری بھی ہے درود و سلام کی صورت میں، اور ساتھ ہی اپنے مرحومین کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا اجر ہے۔ جب بھی وہ بندہ مومن نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس بات کو ریپیٹ کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار عالم میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو، تو وہی اولاد جو ہے وہ نمازی بھی ہوگی اور اپنے والدین کو احسان بھی کرنے والی ہوگی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مرحوم
جن کی نماز جنازہ میں اور آپ شریک ہیں، اللہ غریق رحمت عطا فرمائے اور ان کی آنے والی ساری منزلیں اللہ آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ وعلى آلك وصحابك وسلم عليك یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، ابھی اس مقام پر میرے بھائی ریاست صاحب نے فن خطابت میں ہر خطیب کا اپنا انداز ہے، اور یہ بات یاد رکھیں زبان جی، یہ جو بابا جی ہیں نا، یہ میرے مقتدی رہے ہیں، اوپر بھی نیچے بھی۔ اوپر ہے جامعہ مسجد، نیچے 10 ہے۔ اور بھائی عارف صاحب یہاں تشریف فرما ہے، خوشی اس بات کی ہے، یہ ان کا جو قبرستان ہے یہ 19 کنال، کتنا 19 کنال قبرستان، یہاں ایک وقت ہے اللہ کی رضا کے لیے بھی میرے بعد علماء عمر خطاب پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ بات آ کے توجہ کے ساتھ اس میں بات نہیں کرنی آپ نے، خبردار ہے کوئی دائیں بہ اسے کہہ دو یہاں سے نکل جا سکتا ہے، لیکن جنازے کی بے ادبی اختیار نہیں ہے۔ توجہ کریں اس جملے پر۔ دیکھیں آپ بابا جی تہجد گزار، بابا جی شراب پڑھنے والے، ہم چھوڑنے والے، یہ جو علماء نے بیان کیا، میں تو ہر خطبے میں کہتا ہوں نماز ہر جگہ رمضان میں بھی، لیکن اضافہ ہے نیکی میں رمضان میں، یہی بات ہے۔ یہ بابا نور محمد اللہ درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، چہرہ آپ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر زندگی بسر کی ہے، تو رب نے وہ نمازیں بھی قبول کی ہیں، وہ روزے بھی قبول کیے، وہ صدقہ بھی قبول کیا، چہرے کو چمکا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب کا تقاضا خوش آمد کا قائل نہیں ہوں، کیا کوئی سیاسی جلسہ کیوں نہ ہو، ہم بولتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے بولتے ہیں؟ آواز ہے کس لیے؟ یہ حاجی نور محمد یہاں ایک وقت آیا، میں خطابت کر رہا تھا، یہاں 19 کنال قبرستان کی چردواری کا جو ہے شرف اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ وقت آیا کہ ایک جو ہے قبرستان کی بڑی چردواری، اس کے جو ہے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی دیواریں، 3 قبریں 4 دیواری، 4 قبریں 4 دیواری، 5 قبریں 4 دیواری، 6 قبریں 4 دیواری۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ایک ہو جائے ساری چھوٹی ختم ہو جائے۔ تو یہ بعدوں کا لوگ زبان درازی کرتے ہیں، کسی کا بچہ کامیاب ہو جائے منافقت کرتے ہیں، کسی کا یوکے میں چلا جائے منافقت کرتے ہیں، کسی کا اگر کوئی بنگلہ کوٹھی بن جائے اس نے غربت دیکھی ہے پھر بھی منافقت ہوتی ہے۔ مجھے کیا دیا گیا؟ اب حاجی صاحب نہیں مانیں گے، جو بچے سنیں جو میرے شاگرد ہیں، میں نے کہا یہ جو آپ لوگوں کا مزاج ہے گیٹ سے باہر مسجد کے اندر جو ہر ایک کو ایک ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ ہر ایک کو ایک ہونا چاہیے۔ تو جمعے کے جمع غفیر میں نے اعلان کیا بابا نور محمد جی حافظ صاحب، میں نے کہا جب بڑی کا فیصلہ ہو گیا تو چھٹی ختم ہو جائیں گی۔ تو حاجی صاحب نے مجھے اس مقام پر 10 ٹرالی پتھر فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، سبحان اللہ۔ 10,000 روپیہ۔ یہ بخوبی جانتے غالباً جو ہے 14 سال ہو چکے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا۔ آج ان کے لیے بخشش کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ بخشش کی علامت ہے۔ اور جب ان کے قریب جا کر عیادت کی جاتی ہے، بیٹے کو کہتے ہیں حافظ کا کہنا مجھے مل کے جانا، ہم اسے نہیں ملتے کہ گجر کی بلے کے نانا ذات کا کوئی بھی ہو بندہ، کیا ہو جی، کیا ہو بندہ ہوتا ہے اللہ کے خوف سے ڈرنے والا، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر رہنے والا۔ ایسے لوگوں کی زیارت کرنا، ایسے لوگوں کی عیادت کرنا، ایسے لوگوں کو دیکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ فرمایا جب بھی دیکھا جاتا ہے جو سوال کیا جاتا ہے بابا نور محمد تم تو بیمار ہو، ہمارے حق میں دعا کرو، بابا جی دعا کرتے ہیں تو رب قبول کر لیتا ہے۔ یہ کمال کی بات۔ آج جنازوں میں بھی بے حرمتی ہیں، مٹی نکالتے ہوئے بے حرمتی، چرپائی کو کاندھا دیتے ہوئے بے حرمتی، علماء حق بیان کرے زبان درازی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے جمع غفیر میں ہم کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں آتے، ہم خدا کی رضا کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو جب حاجی صاحب کو میں نے دیکھا تو آنسو نکلے۔ آفو جی میں نے کہا کیا وجہ روتے ہیں؟ بیٹا کامیاب ہے، اعلیٰ گاڑی ہے، لاکھوں کے حساب سے گاڑی ہے، سڑک آپ قریب گر کے روتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے آفو جی دعا کریں اللہ میری نمازوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین۔ اور یار جو روتا ہے آنسو بہاتا ہے اللہ کے خوف سے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر، کیا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ لیکن یہ ان کے لیے وعید ہے جو میرے بھائی ریاست صاحب نے پیغام دیا، رمضان میں جگہ نہیں ملتی تو آپ ایک آپ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آئے تو ساتھ کھڑا کروں تو میں جو ہے اپنی نماز مکمل کروں۔ افسوس زیادہ افسوس، سارے سموسے پکوڑے کھانے والے جمع غفیر میں ہیں، اعلیٰ قسم کی افطاری کرنے والے ہیں، اعلیٰ قسم کا راشن کھانے والے۔ اگر ہم جو ہے رمضان کے بعد نمازوں پر اگر توجہ نہ کریں، تیسرا کون آئے گا جو تجھے توجہ دلائے گا؟ اس پر غور کریں جملے پر، آخر تک کہنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کریں۔
یہ حق بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ جب حق بیان ہوتا ہے ہر ایک کو آزم نہیں ہوتا، ہم بیان کریں ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ تو اس بار میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آج صاحب نے بیماری دیکھی ہے، جو قبرستان کے بارے میں فیصلہ کیا، آج اس قبرستان میں دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے جگہ ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں 14 سال سے جس کا بھی جنازہ ہوتا ہے اسے دفنا کے واپس جاتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تیری اندر کی غلاظت ہے، میری غلاظت ہے، لیکن رب کے خزانے میں اتنا جو ہے خزانہ ہے، ہم اس کا حق ادا۔ یہ جو علامہ صاحب نے کہا کہ قبرستان سے گزرے فاتح ہوں، یہ نہیں کہا کہ ایک آتا ہے 2 ٹانگوں والا 4 ٹانگوں والا جانور، اس کا رسہ ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو قبرستان میں آ کے باندھ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی بیان نہیں کرتے۔ اس پر غور کریں بھائی، گھر میں اگر کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، یہ پیغام نہیں کہ اوپر شیر کا نقشہ ہو، کتے کا نقشہ ہو۔ ھذا من فضل ربی، آرام کی رقم کما کر غریبوں کا مال، غریبوں یتیموں کا مال، لوگوں کی زمینیں غصب کر کے کوٹھی بنگلہ بنا کر اوپر یہ لکھنے سے تیری صفائی نہیں ہوتی۔ ھذا من فضل ربی، گرفت ہوگی، لیکن اب کس کی قبولیت ہے؟ جس کے دل کے اندر خوف خدا بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، لوگوں کے ہاں نیکی کرتا ہے۔ فرمایا اگر یتیم کے سر کے پر اس نے ہاتھ رکھا، جتنے بال اللہ نے نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے، ابھی جو وقت ہے 6 منٹ رہتے ہیں، علامہ عمر خطاب صاحب سے میں گزارش کروں گا جناب آپ امام مدرس سے اور آپ ہی قبلہ حاجی صاحب کے حق میں جو ہے چند کلمات بیان کریں، دعا کیجئے کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک عرض کریں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ 3 منٹ باقی ہیں۔ حضرات محترم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ علماء اکرام نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو گھر سے ہی سبھی کے سبھی کہتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا یہ میرا بھائی ہے یا چاچا ہے یا باپ ہے، کہتے ہیں میت کو غسل دو، نام گھر سے ہی بدل جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میت کو کفن دو، پھر اس کا سوٹ جو اس نے لگایا ہوتا ہے وہ نکال کے اس کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میت کو جنازہ گاہ تک لے چلو، اس کو اٹھا کر یہاں تک لایا جاتا ہے۔ پھر جنازہ ادا کر کے پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اس کے اوپر مٹی ڈال کر ہم گھروں کی طرف نکلتے ہیں تو علماء صاحب نے بھی بیان کیا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ قبر والا قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب کسی بھی قبر پر کوئی بھی پرندہ بیٹھ جائے تو وہ قبر والا اتنا جانتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ مر کر مٹی ہو گیا، اس کی قبر بسیدہ ہو گئی، ہم نے قبروں پر جانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اہل و عیال کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے خیال سے کبھی بھی یہ کام نہیں ختم ہو سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ روحیں باقی رہتی ہیں اور ان کا اپنا اپنا مقام ہے، اور جہاں جتنا بھی کوئی نیک ہوتا ہے اس کی روح 7ویں آسمان سے بھی افضل اور اعلیٰ جاتی ہے، اور ہر روح کی اپنے اپنے مقام پر باقی رہتی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی بخشش فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے اور بزرگوں کی اس منازل کو آسانی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جنازے کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے جوتے اتار کر پاؤں کے درمیان میں رکھیں اور اچھے انداز کے ساتھ نیت سماعت فرمائیں۔ علامہ صاحب جنازہ پڑھائیں گے۔ ہمارے اس مقام پر اس جنازے گاہ میں قبلہ پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب اور علماء کا جمع غفیر ہے۔ میں گزارش کروں گا جنازے کی ادائیگی کے بعد جب حافظ صاحب دائیں بائیں سلام پھیریں،
آپ اول آخر کیا پڑھیں گے؟ بولے سارے کیا پڑھیں گے جی؟ درود پاک. پھر کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. یاد کریں اس بات کو، شرمانا نہیں. کتنے لوگ قبرستان میں ان کو یاد کریں. اول آخر درود پاک، سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جب آپ مل کریں گے اور دعا کریں گے. جناب پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب، میں گزارش کروں گا ادب کے ساتھ سارے حضرات جو ہے نا اپنی نیت کریں، یعنی نیت سماعت فرمائے. بعد اوقات یاد نہیں ہوتی تو میں یہ یاد کروانا جو ہے نا آپ کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حاجی صاحب یقین جانیے آج بھی دل باغ باغ ہے. قربان جائے ایسے جنازوں میں آنا کمال ہے. 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود واسطے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے، حاضر سمیت کے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف قبلہ شریف، سارے سنگی ادب کے ساتھ آپ نیت کا اللہ اکبر. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلمات پڑھ کے سارے مل کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. آمین. اللهم من احییته منا فاحیه الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. آمین. اللهم اغفره وارحمه وادخله في الجنة. آمین. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمین. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمین. الہ العالمین جملہ کلمات طیبات کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرماؤ. آمین. سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں پیش کرتے ہیں. الہ العالمین قبول و منظور فرماؤ. آمین. آپ کے توسط سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی حالت ایمان پہ فوت ہوئے ہیں سب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں. الہ العالمین سب کی درجات کی بلندی فرماؤ. آمین. الہ العالمین مرحوم و مغفور ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کی بڑی اچھی گواہی ملی ہے. الہ العالمین ان کی جملہ عبادات کو ریاضت کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرماؤ. الہ العالمین رفع اعمال کے کاموں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، خیر الناس میں شریک ہوئے. الہ العالمین ان کو زندگی میں جتنی نیک اعمال انہوں نے کیے اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرماتے ہیں. صلہ کبیر اجر عظیم عطا فرماؤ. الہ العالمین جو کلام پاک پڑھی ہے اس کے توسل سے ان کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤ. زندگی کی جملہ نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرماتے ہیں. صلہ کبیر اجر عظیم عطا فرماؤ. الہ العالمین جتنے بھی جنازے میں شریک ہیں الہ العالمین یہ نیک بزرگ ہیں ان کی توسل سے الہ العالمین سب کی بخشش و مغفرت فرماؤ. سب کے گناہوں کو معاف فرماؤ. الہ العالمین رمضان کا مہینہ گزرا ہے
इसमें मश्क की गई है। इलाहुल आलमीन सारी ज़िंदगी में इस मश्क को दोहराने की तौफीक अता फरमाओ। हम सबको नमाजी बनाओ, हमें इबादत करने वाला बनाओ, हमें सच्चा और पक्का मुसलमान और मोमिन बनाओ। इलाहुल आलमीन मरहूम मगफूर के जाने से औलाद को, अज़ीज़ा और अक़रबा को जो सदमा पहुँचाए, सदमे को बर्दाश्त करने, इस पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाओ और सब्र के बदले में अजर जज़ील अता फरमाओ। वफ़ूद उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। यार भी करो तो नाल कलमा पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह पड़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा
پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے
इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐसा ला
لا
لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے الہ الا اللہ پڑھیے لا الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله. سارے سنگی اب اللہ سے درود پاک سے پہلے بات یاد رکھیں نماز اثر کے بارے میں یہ حکم ہے. یہ کچھ نصیب بزرگ ہیں جن کو نماز اثر کا وقت اذان سنیے نا آپ نے. اب انشاءاللہ زمان صاحب دعا کریں گے اور ان کی دعا کے بعد مشتاق صاحب آپ ادھر کھڑے ہو کر فجر کی اذان دیں گے. یہ دعا کریں کہ اللہ ایسی موت ہمیں بھی عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں اور ادب کے ساتھ دعا کریں. آمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم سب حاضرین محفل کی دعا کو بالخصوص حضرت علامہ نے جو کلمات و یہ بات یہاں قبر پہ کھڑے ہو کر تلاوت فرمائے ہیں اللہ یہ ساری دعا ساری کلام پاک کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جملہ انبیاء کرام اور یہ اعظام مشائخ اعظام صوفیاء کرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کلمہ گو مسلمان جو اس جان سے ریلت فرما گئے اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور آمین. تمام قبرستان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کے درجات بلند فرما. آمین. بالخصوص ہمارے محترم مکرم قبلہ حاجی صاحب جو آج رخصت ہوئے ہیں اللہ اس ساری کلام پاک ان اجر عظیم عطا فرما. ساری کلام پاک ان کے لیے باعث وسیلہ ذریعہ نجات بنا. اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرما روشن فرما. تا حد نگاہ وسعت اور کوشادگی عطا فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. حاجی عارف صاحب کی والدہ محترمہ کے درجات میں بھی بلندیاں عطا فرما. ہم سب حاضرین محفل کے والدین ابا و اجداد بہن بھائی چھوٹے بڑے جتنے بھی جان سے چلے گئے اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. اللہ پاک ہم زندوں کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنے کی اس کی تیاری کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. بالخصوص بھائی عارف صاحب دیگر اہل خانہ سب کو صبر جمیل کی توفیق و ہمت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا الہ
پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الہ